بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور ایک بڑے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ اور آج ہمارے گیسٹ کون ہیں؟ کون کون جانتا ہے بھائی ان کو؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ مشکل سوال تو نہیں کر لیا آپ نے؟ مشکل سوال تو نہیں ہو گیا بھائی؟ مشکل سوال تو نہیں ہے۔ چلے پھر نام بتا دیں کون ہمارے گیسٹ آج کے؟ جانتے ہیں عمر فیاض بھائی؟ نام نہیں پتا لیکن میں بتا دیتا ہوں، نام ہے عمر فیاض بھائی۔ کیا نام ہے؟ تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں عمر فیاض بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے علم دین کی باتیں کریں گے، علم دین بھی سیکھیں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بار بار روزانہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آپ آج کون سی سورت سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ البقرہ کی چند آیتیں تلاوت فرمائیے۔ چلیں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. ماشاء اللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں. سبحان اللہ. چل مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس غم جہاں سے بچا لے غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. میرا سوال نہ ٹالے میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال آقا مدینے آیا تھا. میں پچھلے سال آقا مدینے آیا تھا. میں پچھلے سال
چالے بہت اداس ماشاء اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلے کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے عمر فیض بھائی سے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فیض بھی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ، آپ نے دعوت دی اور ہم حاضر ہو گئے۔ ماشاء اللہ، تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ تو آپ میں سے کون کون سوال کریں گے؟ سوال کرنا چاہ رہے ہیں عمر فیض بھی تو سب؟ اچھا، بعض بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، تو دیکھتے ہیں کون کون سوالات کرتا ہے اور کس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرزان احمد صدیقی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں دوست بنانے سے پہلے امی ابو سے پوچھنا چاہیے؟ سوال کیا ہے کہ کیا دوست بنانے سے پہلے امی ابو سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم فلاں کو دوست بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے نام کیا بتایا اپنا؟ مائک پہ بتائیے گا۔ فرزان۔ فرزان بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں نا، دوست وہ مختلف کیٹیگری کے ہوتے ہیں، سمجھیے گا اس بات کو۔ بعض ہمارے دوست وہ ہوتے ہیں جو بڑے کلوز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بعض اوقات وہ ضرورت کے موقع پر ہمارے گھر آتے ہیں، بعض اوقات ہم ان کے گھر جاتے ہیں، تو یہ بڑے ہمارے کلوز فرینڈ کہلاتے ہیں۔ اور بعض دوست وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری کلاس میں بس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آتے جاتے بس ان سے سلام دعا ہو جاتی ہے، ہیلو ہائی ہو جاتی ہے، اور بس چلتے چلتے ہاں بھی کیسے ہو، ٹھیک ہو، سبق یاد ہے، مطلب اس طرح تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو جو بہت ہمارے خاص دوست ہیں نا، جو بہت قریبی ہیں، کم از کم ان کے بارے میں تو ہمارے والدین کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر دوست بناتے وقت آپ والد صاحب سے یا والدہ سے پوچھیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی میں فلاں سے دوستی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو دوستی میں بھی کیا ہے، ظاہر ہے وہ آپ کو وہاں آپ کے کلاس کے اندر ملے ہیں، آپ کے مدرسے کے اندر، آپ کے جامعہ کے اندر، آپ کے دارالمدینہ کے اندر، یا کہیں بھی آپ کا اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جو بھی آپ سے مل رہا ہے، سلام دعا کر رہا ہے، ظاہر ہے ہر ایک کے بارے میں جا کر تو اپنے امی ابو سے نہیں پوچھیں گے بھئی فلاں سے میں نے آج ہاتھ ملایا تو دوست سے میں دوستی کروں بھی کہ نہیں کروں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ جن کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، ان کے بارے میں والدین کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں، میں اگر کبھی کسی بچے سے پوچھوں کہ بھئی آپ میں سے کسی بھی بچے نے یا بڑے ہیں ان سے بھی اگر پوچھیں آپ نے اپنے بچپن کے زمانے میں بھی کبھی اپنے امی ابو کو بتایا کہ فلاں فلاں کو دوست بنانے جا رہا ہوں میں، یا کبھی پوچھا کہ میں فلاں فلاں کو دوست بنانے کے لیے جا رہا ہوں یا فلاں فلاں میرا دوست ہے؟ تو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، پوچھا نہیں جاتا۔ لیکن یہاں میں والدین سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو والدین ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر وہ اسکول سے لیٹ آ رہا ہے تو وہ کس کے ساتھ تھا، اگر ٹیوشن کا ٹائم 5 بجے 6 بجے ختم ہو رہا ہے اور وہ 6 بجے کے بجائے 7 بجے گھر واپس لوٹ کر آ رہا ہے، تو کم از کم ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھی کس کے ساتھ تھے، کہاں تھے، کون سا آپ کیسا فرینڈ ہے۔ تو والدین کو بھی معلومات ہونی چاہیے۔ اور وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ بھئی روایتوں کے اندر آتا ہے نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جیسا دوست ہوتا ہے بندہ پھر ویسا ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دوست کے بارے میں آپ ان سے ظاہر ہے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہیں آنا ہے، کسی دوست کے یہاں آنا ہے، کہیں جانا ہے، تو ایسے دوستوں کے بارے میں تو والدین کو پتہ بھی ہونا چاہیے، ان کے گھر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھی کون اس کے والد ہیں، کون اس کے بھائی ہیں، کہاں اس کا گھر ہے۔ بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں حسان بھائی، اگر کہیں جانا ہوتا ہے نا تو امی ابو کو جھوٹ بول دیں گے، اچھا جی آج ٹیسٹ ہے، ہم ٹیسٹ کی تیاری جو ہے نا وہ وہیں پر کریں گے کوچنگ سینٹر میں، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے، وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ فلاں جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ سارے اسٹوڈنٹس کی دعوت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ چپس کھا رہے ہیں اور جوس پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا باہر کا انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے کہ جو باہر آئس کریم کھانے کے لیے جائیں گے، اب وہ باہر بیٹھ کے آئس کریم کھا رہے ہیں، اور وہاں امی ابو کو کیا بولا ہے کہ جی ہماری جو ہے وہ گروپ اسٹڈی کے نام کے اوپر پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی گروپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ گروپ اسٹڈی کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، وہ کہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول دیے نا۔ تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، اور آسان بھائی ایسا دیکھا گیا ہے کہ والدین سے جھوٹ بول کر گئے کہ فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، وہاں نہیں گئے ہوئے، راستے میں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔
अब वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं, वाले साहब तो समझ रहे हैं, घर वाले तो समझ रहे हैं कि जनाब वो स्टडी करने के लिए गए हैं, या फलां जो है वो उसके घर पर कोई दावत है या कोई मामला है वहाँ पर गए हैं, लेकिन वो फलां के घर पर महफिल है ये बोल कर निकले और वो गए हुए कहाँ हैं जनाब, कहीं खाने पीने के लिए बाहर। वालिदैन को बताएंगे तो वो मना कर देंगे। ये खौफ होता है बच्चों को कि अम्मी अब्बू को बताएंगे तो अम्मी अब्बू मना कर देंगे, इसलिए वो झूठ बोल कर निकल जाते हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इस तरह अगर आप झूठ बोल कर निकलेंगे तो अपने आप को ख़तरे में डालने वाली बात भी है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये है कि जो आपके ख़ास दोस्त हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में तो आप अपने वालिदैन को बता भी दें, और वालिदैन को चाहिए कि वो भी अपने बच्चों से पूछें। और वैसे भी दोस्त कैसा होना चाहिए या कैसा होता है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि भाई दोस्त को कैसा होना चाहिए। दोस्त हमेशा अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, मतलब वन शॉट तो मैं आपको अगर जुमले में जवाब दूं तो जवाब यही है कि दोस्त हमेशा अच्छा होना चाहिए। अच्छा दोस्त कैसे बनेगा भाई बताएं? भाई अच्छा दोस्त तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि जी जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमें जो है ना वो गुनाहों की तरफ लेकर जा रहा हो, मतलब बज़ाहिरी तौर पर मैं एक दुनियावी सोच बता रहा हूँ कि जो हमें फिल्में भी दे रहा हो कि मैंने फिल्म डाउनलोड कर ली, नई फिल्म आई है, ये ले भी तू भी ले, तू भी देख, ठीक है। हम तो उसको माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हमसे मुराद में एक अवामी बात कर रहा हूँ कि भाई लोग उसको अच्छा दोस्त समझ रहे होते हैं, ठीक है। जो फ्री के अंदर बोले जी बस आज चलो यार फिल्म देखने के लिए चलते हैं, इस तरह के लोगों को लेकर जा रहे हैं। लोग कहते हैं कितना अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ, लोग कहते हैं भी ऐसे दोस्त कहाँ से मिलेंगे? तो अल्लाह करे कि ना ही मिले ऐसे दोस्त भाई। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो बोले आज जुमेरात है हफ्तावार इज्तिमा चलो भाई, मैं खुद लेके जाता हूँ आपको। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे दोस्त होने चाहिए ना भाई, हमारे इलाके से गाड़ी जाती है आप हमारे साथ चलें, तो दोस्त ऐसे होने चाहिए। दोस्त हमेशा अच्छा होना चाहिए, और अच्छे दोस्त की पहचान ये है, आप वन शॉट अगर जुमले के अंदर सुने तो वो ये है कि दोस्त हमेशा वही होना चाहिए जो आपको अल्लाह और रसूल और इनके दीन के करीब कर दे। वही दोस्त अच्छा दोस्त है, और जिसकी दोस्ती में आप जाकर बुरे बन जाएं वो दोस्त अच्छा हो सकता नहीं है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक शख्स पहले गाली नहीं देता था, उसके मुंह पर हमने कभी गाली सुनी नहीं, लेकिन क्या है कि उसकी सोहबत, उसका उठना, उसका बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया जो गाली गलौज करते हैं, हर टाइम गालियां बकते रहते हैं। अब क्या है कि हमने उस बंदे के मुंह से भी गाली सुनी है जिसने कभी गाली नहीं दी थी। अब क्या है कि दोस्त कह रहे हैं यार वो फलां फिल्म है वो देखो, वो बोलता है यार मैं नहीं देखता भाई, मैं फिल्में ड्रामे नहीं देखता। यार कोई बात नहीं है, देखा करो यार, ये होता है वो होता है। अब उसको मोटिवेट करेंगे माज़अल्लाह गुनाह की तरफ। अब वो ज़ाहिर है जब ये चीज़ ऐसी है कि शैतान जब इस चीज़ की तरफ लगाता है तो बंदा फिर इस दलदल में धंसता चला जाता है। वो एक देखता है, दो देखता है, तीन देखता है, फिर वो इस चीज़ की तरफ चला जाता है। माँ बाप से डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों के बारे में तो भी गलत लाइन पे ही चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात ही है। और दूसरी बात ये आप देखें कि हसन भाई, जितने नशा करने वाले लोग हैं ना, पान खाने वाले, गुटखे खाने वाले और सिगरेटें पीने वाले, इनसे अगर आप पूछें ना कभी तुमने स्टार्ट कैसे किया, तो इनमें एक बड़ी तादाद आपको वो मिलेगी जो कह रही होगी कि यार हमारे दोस्तों ने कहा होगा लगा ले एक छोटा, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। मतलब एक अवामी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, यार कुछ नहीं होता, एक कश लगाने से क्या होता है, सुकून मिलता है, वैसे भी सुना गया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुरान ये कह रहा है कि सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में। नशे के अंदर कोई सुकून नहीं है, और गानों के अंदर, म्यूजिक के अंदर कोई जिस्म की जो है ना वो रूह की कोई ग़ज़ा नहीं है। अगर आपको सुकून की तलाश है तो मस्जिद में आए, यकीन करें मस्जिद में जो सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। आपके जिक्र में जो सुकून है, रब के जिक्र में जो सुकून है वो कहीं पर भी नहीं। तो बुरी सोहबत जो है उसको आप जो है वो छोड़ दें। भाई आखिरी बात करके फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ आपने देखा होगा कि अगर आप कभी जो है वो पहाड़ी ऐसे इलाकों की तरफ गए हों कि जहाँ जैसे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर साइड के इलाके हैं, KPK के इलाके हैं, तो वहाँ बर्फ़ जो है वो ज़मीन के ऊपर भी पड़ी हुई नज़र आएगी आपको, पहाड़ों के ऊपर भी पड़ी हुई नज़र आएगी आपको, ठीक है। लेकिन वो नॉर्मल आप देखेंगे तो वो पानी बनकर बह नहीं रही होगी, वो बर्फ़ की बर्फ़ ही पड़ी हुई नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर वही बर्फ़ आप कराची के अंदर इस तरह फैला कर रख दें तो यहाँ पर रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है उसका उस पर असर पड़ रहा है। इसी तरह अगर आप बर्फ़ के कटोरे को फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो वो जमा ही रहेगा, इसलिए कि उसके जो सराउंडिंग, उसके आसपास जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो ठंडा है। जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे अब क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाए। उसके जो आसपास का माहौल है वो उसको असरअंदाज उसके ऊपर होगा, उस पर असर डालेगा। इसी तरह अगर हम बुरे दोस्तों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, उनके साथ आए जाएंगे तो उनका असर फिर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो हम उनसे सुनेंगे फिर वो हम अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, फिर वही चीज़ हमारी ज़ुबान से बाहर निकलेगी। तो हमेशा दोस्त बनाए, अच्छा बनाए। अच्छा, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, तो आप सुन रहे हैं कि कितनी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, तो आपने प्रोग्राम को आखिर तक देखना है। तीसरा सवाल,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا دوست کے گھر آنا جانا کر سکتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. عمر. ارے بھائی ماشاء اللہ, ان کا نام بھی عمر ہے, میرا نام بھی عمر ہے. اور بھائی آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا جو ہے وہ اپنے دوستوں کے گھر آنا جانا چاہیے کہ نہیں آنا جانا چاہیے. دیکھیں, اگر تو آپ کے دوست نے کوئی ایسے محفل رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی پروگرام ہے, کوئی تقریب ہے, وہاں آپ کو اس نے دعوت دی ہے تو آپ جا سکتے ہیں, بالکل کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر گھر اس کا دور ہے تو پھر اکیلے مت جائیے گا, سمجھ رہے ہیں. والد صاحب کے ساتھ جائیں, بھائی کے ساتھ جائیں. اور اگر وہ اندر نہیں جاتے, ایک مثال ہے کہ خاص دوستوں کی بعض اوقات ایسی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ کہ والد صاحب چھوڑ کر واپس آ جائیں, یوں ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیپرز چل رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس نے آپس میں بیٹھ کر جو ہے جو اس کے سوالات جوابات ہوتے ہیں, جو نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ایکسچینج کرنے ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے تیاری کرنی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے سبق سننا بھی ہوتا ہے, سوالات جوابات کرنے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس کو بنانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر کہیں آنا جانا کرنا پڑے تو آپ آ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فقط کھیل کود کے لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ جی بس میں وہاں جاؤں گا تو جا کر ساتھ بیٹھ کر یا تو جو ہے نا وہ کیا ہوگا, ساتھ بیٹھ کر میچ دیکھیں گے, معاذ اللہ ساتھ بیٹھ کر کوئی فلم دیکھیں گے, ساتھ بیٹھ کر کوئی کارٹون دیکھیں گے, یا پھر یہ ہے کہ مل جل کر کھیل کود کریں گے اور شور شرابہ کریں گے اور اڑوس پڑوس والوں کو بتائیں گے کہ جناب سارے آس پاس کے جو دوست یار ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور اب جو ہے وہ خوب جو ہے وہ دھمال مچے گا. تو پھر اگر اس کام کے لیے جا رہے ہیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ پھر نہ جائیں, پھر اپنے گھر کے اوپر ہی رہیں. اور جو ہے نا وہ ہڑاہڑی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کی دوست کے یہاں اگر گئے بھی ہیں تو پھر آپ کو تہذیب کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. مینرز جو ہے نا, مینرز اپنے گھر پہ بھی آپ کو اپنانے چاہیے, کسی اور کے گھر پہ جائیں وہاں بھی اپنانے چاہیے. کہ اگر آپ کسی کے گھر پر گئے ہیں تو یہ نہیں کہ شور شرابہ کر دیں. بھئی جس کے گھر پہ گئے ہیں اس کے والد صاحب بھی تو کام سے تھکار کر گھر پر آئے ہیں, ان کو بھی تو سکون چاہیے. اب آپ نے شور شرابہ مچا دیا ہے تو وہ بھی تو پریشان ہوں گے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اسٹڈی کرنی ہے یا کوئی پروگرام ہے, محفل ہے, کوئی تقریب ہے انہوں نے رکھی ہے, تو پھر آپ جائیں. اور بات وہی جو میں نے پہلی بات کہی ہے کہ اگر آپ نے کسی دوست کے یہاں جانا ہے تو پھر گھر والوں کو جھوٹ بول کر مت جائیں کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں یا فلاں جگہ جا رہا ہوں. پھر گھر والوں کو بتا دیں کہ مجھے اپنے فلاں دوست ہیں, بھئی حسان بھائی ہیں, انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ گھر پہ محفل نعت رکھی ہوئی ہے, 11ویں شریف کی محفل ہے, حسان بھائی نے دعوت دی ہے تو مجھے وہاں جانا ہے. آپ بھی چلیں ساتھ, والد صاحب کو کہتے ہیں. اب دیکھو والد صاحب کو اگر دعوت نہ ہو تو پھر وہ الگ ہاں, اگر دعوت ہے تو پھر تو جانا چاہیے. اور بعض اوقات دعوت ہوتی ہے کہ بھی اپنے ابو کے ساتھ آئیے گا, جیسے محفل وغیرہ ہوتی ہے اس میں بڑے بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کوئی صورتحال ہے تو پھر جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر ویسے ہی جا رہے ہیں, بس گپے مارنی ہے اور کھیلنا کودنا ہے, تو پھر میرا خیال ہے گھر پہ ہی آپ سکون سے اپنے رہیں اور گھر کے اندر جو پڑھائی کرنی ہے, لکھائی کرنی ہے, اسی کے اوپر فوکس کریں. ماشاء اللہ. عمر فیض بھائی آپ مدنی میں ہیں؟ جی الحمدللہ. حافظ؟ حافظ میں نہیں. تخصص کیا آپ نے؟ نہیں جی, میں نے اللہ کے فضل و کرم سے سال 2017 میں جو ہے وہ الحمدللہ درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے, اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی ہی سے عالم دین کا جو کورس ہے جس کو درس نظامی کا کورس کہا جاتا ہے, تو وہ کورس الحمدللہ کمپلیٹ کیا, اور یہیں امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے ہی دستار فضیلت کا, دستار بندی کا شرف حاصل ہوا. الحمدللہ. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ کیا بات ہے, تھوڑے سے پرسنل سوالات کریں گے؟ بڑے بہت. اچھا چلیں جی. ویسے میں اگر یوں کہیں کہ مادری زبان کے حساب سے اگر آپ کہیں تو میں پنجابی زبان سے میرا تعلق ہے, پنجابی ہوں میں. اور پنجاب میں میرا جو تعلق ہے وہ فیصل آباد کے قریب جو ہے وہ ایک شہر لگتا ہے ٹوبہ ٹیکسنگ, ٹھیک ہے. تو دارالسلام ٹوبہ سے میرا تعلق ہے الحمدللہ. اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو دادا تھے وہ کراچی شفٹ ہو چکے تھے, اور پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کراچی کے اندر ہی چلا. تو پنجاب میں کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں جو ہے وہ صرف 2 دفعہ میرا جانا ہوا ہے. اچھا. بس, ورنہ پنجاب میں بھی میرا عموماً اتنا جانا نہیں ہوا ہے. اور جتنے عمومی طور پر ہمارا ددیال وغیرہ ہے, جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ تقریباً یہیں پر ہی ہیں. بس ایک رشتہ دار ہیں جو وہاں پر ہیں, تو ان کے وہاں کبھی اگر جانے کا اتفاق ہو تو میں نے 2 دفعہ آپ کو بتایا کہ 2 دفعہ ہی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے. ماشاء اللہ. چلیں میں نے تو سوال کر لیے, ایک اور سوال لے لیتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر ہے. ماشاء اللہ, آپ کا نام بھی عمر ہے. آج تو آپ نے پروگرام کے اندر 3 عمر جمع کر لی. کیا بات ہے جی. کوئی اور تو عمر نہیں ہے؟ 3 ہی عمر ہے. کوئی اور کوئی عمر ہے؟ فیض بھائی اور 2 آپ. اچھا چلیں جی عمر بھائی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنی بات دوست کو شیئر کرنی چاہیے؟
اپنی باتیں دوستوں کو شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہر بات تو ہر ایک سے شیئر کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں بھی دوست سے اگر بات چھپائی تو پھر وہ دوست کیا؟ دوست کیا؟ مطلب دوست سے بھی بات چھپا رہے ہیں۔ ہر بات جو ہے وہ دوست کو بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، ہر راز جو ہے وہ بھی دوست کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس سے باقاعدہ منع کیا گیا۔ ہاں آپ کے بعض اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جن سے آپ وہ باتیں شیئر کر دیتے ہیں جو عموماً عام لوگوں سے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ آپ ان سے اتنا کلوز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ ہر راز، ہر بات، اس طرح کے معاملات کے جس میں شریعت نے بھی منع کیا ہے کہ بھی آپ اس معاملے میں ڈسکس نہ کریں، وہ بھی معاملہ ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر بندہ اتنا تو سمجھدار ہوتا ہے کہ مجھے کیا بات کہاں کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ہے۔ اس بات پہ میں آخری بات کہہ کر اس سوال کے جواب کو اختتام کی طرف لے کر آؤں گا کہ روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اپنے دوست کو کبھی بھی اتنی باتیں مت بتاؤ کہ کل کو جب وہ تمہارا دشمن بن جائے تو پھر تمہیں پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑے۔ اس لیے میں ایک بات اور کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس پر اللہ پاک نے زبردست پہرے لگائے ہیں۔ سب سے پہلے تو 2 ہونٹ ہیں، ایک پھاٹک لگا دیا گویا کہ اس کے اندر چوکیدار بٹھا دیے دانت ہمارے، اس کے اندر جو ہے وہ زبان رکھی گئی ہے۔ بھائی زبان کو ہلانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے دانت کھولنے، اس کے بعد پھر آپ نے ہونٹوں کو کھولنا ہے۔ تو اتنی چوکیداری کی گئی ہے، اتنی چوکیداری کی گئی ہے۔ ہماری زبان ایک ہے، کان جو ہے وہ 2 ہیں، اس لیے کہ سنے زیادہ اور بولیں کم، لیکن ہمارا مسئلہ الٹا ہی ہے، زیادہ بولتے ہیں سنتے کم ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل بعد میں خراب ہوں تو پھر پچھتا رہا ہوں یار کاش میں اس کو نہ بتاتا۔ اور سب سے اچھے دوست تو ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ان کے پاس جائیں، بھائی یہ جو والدین ہیں نا، والدین یہ ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں آپ کو ہر دکھ، ہر مصیبت اور ہر پریشانی کی دوا بالکل مفت ملتی ہے، فری میں، بالکل فری کے اندر ملتی ہے۔ آپ اس میڈیکل اسٹور پر جائیں نہیں رہے، آپ ان کے پاس جائیں تو صحیح، بہت ساری باتیں اور بہت ساری پریشانیاں صرف وہاں رکی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جائیں، بس آپ ان سے کہہ دیں اماں میں بڑا پریشان ہوں، دعا کر دیں۔ آپ یقین کریں ان کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، ٹھک آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہم ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں اور جہاں ہمیں جانا ہے وہاں نہیں۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں، یہاں گفتگو بھی چل رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن، اس کا ٹاپک ہے مزدور جنات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کچھ انوکھی انفارمیشن، اور آپ کو آج ہم ایسے مزدوروں کے بارے میں بیان کریں گے جو انسان نہیں تھے بلکہ جنات تھے۔ کون تھے؟ جنات نے بھی مزدوری کی، اور کیوں کی، کس کے کہنے پر کی، اور مزدوری کر کے انہوں نے کیا تعمیر کیا، آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے جنات سے مزدوری کروائی اور کیا بنوایا تھا؟ بیت المقدس۔ کیا بنوایا؟ بیت المقدس کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول۔ پہلے جو ہے وہ مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں سے پہلے بھی جو شریعتیں آئی ہیں ان میں بہت ساری شریعتیں اسی کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز ادا کیا کرتی تھی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی خواہش کے اوپر اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو، جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو موجود ہے، اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اچھا، یہ واقعہ کچھ یوں ہے پیارے پیارے بچوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ جناب داؤد علیہ السلام یہ والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، یعنی کہ اس کو تعمیر کرنا، اس کو بنانا، اس کی کنسٹرکشن کا کام جو تھا وہ اسٹارٹ کیا۔ اب ہوا کیا کہ تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، یعنی ابھی اس کی تعمیر، ابھی کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ ان کے انتقال کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، جناب سلیمان السلام کو، کہ بھی میرے انتقال کا وقت اب قریب آ رہا ہے، لہذا آپ نے اس کی جو تعمیر ہے، اس کی جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان السلام کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ان کے ہوتے ہوئے پوری دنیا پر کوئی اور بادشاہ موجود تھا ہی نہیں۔
یہ اکیلے پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی، اور پانی پر بھی آپ کی حکومت تھی، سمندروں پر آپ کی حکومت تھی، اور یوں کہہ لیں کہ جو جانور تھے وہ بھی آپ کی بات مانا کرتے تھے، چرند پرند ہر ایک آپ کی بات مانا کرتا تھا، ہر ایک پر آپ کی حکومت تھی، سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے کام کو کنٹینیو کرنے کے لیے انسانوں کو آرڈر نہیں دیا، بلکہ جنات کو کہا کہ بھئی تم لوگ آؤ اور جو ہے وہ اس کی تعمیر کو مکمل کرو۔ اور اب کیا ہوا کہ وہ جو ان کے جناب داؤد علیہ السلام کے انتقال پر جو کام کنسٹرکشن کا رکا تھا، اب وہ کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب یہ کام چل رہا تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ یعنی پہلے بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، اب بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ان کے انتقال کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا پاک پروردگار عالم مالک و مولا، میری موت کے بارے میں جنات کو معلوم نہ ہو، کیونکہ آپ کا رعب اتنا تھا کہ آپ کے رعب کی وجہ سے، چونکہ آپ بادشاہ بھی تھے تو آپ کی بات کو وہ مانتے تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، تو وہ جنات آپ کی بات کو مانتے ہوئے تعمیرات کا کام کر رہے تھے، تو آپ نے یہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میرا انتقال ہو گیا، کوئی ایسا کوئی معاملہ فرما دے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، سیرۃ الجنان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی جو ہے بیت المقدس کی جو تعمیر تھی اس میں 1 سال باقی رہتا تھا، جناب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اور انہوں نے چونکہ یہ دعا کی تھی تو آپ اپنی جو آپ کی جو لاٹھی تھی اس کے سہارے کھڑے ہو کر آپ ویسے بھی کئی ماہ تک عبادت کیا کرتے تھے، 1-2 ماہ تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر عبادت اللہ کی کیا کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے جنات کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور آپ 1 سال تک اپنی لاٹھی کے اوپر اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات یہ دیکھتے رہے کہ بھئی آپ سامنے کھڑے ہوئے، اور چونکہ اللہ کی عبادت کے اندر آپ مصروف ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جنات چونکہ علم غیب نہیں جانتے، لیکن بعض لوگوں نے وہاں یہ بات پھیلائی بھی تھی کہ جنات غیب کا بھی علم جانتے ہیں، تو آپ کی یہ بھی نیت تھی کہ بھئی لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی جو ہے وہ جنات کو اللہ نے غیب کا علم نہیں عطا فرمایا، اور میرا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا ہے، ان لوگوں کو تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کی روح کو قبض کر لیا اور پورا 1 سال گزر گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے دیمک ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ لکڑی کو کھا جاتا ہے، کھا کے بالکل اس کو بورا کر دیتا ہے، بالکل پاؤڈر وہ بن جاتا ہے، تو دیمک نے جو ہے نا وہ آپ کی لاٹھی کو کھا لیا، اور جب جو ہے وہ لاٹھی کو اس نے کھا لیا تو ظاہر ہے وہ جو لاٹھی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، چورا ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ جب لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے ہوئے تھے تو وہ لاٹھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو آپ زمین پر تشریف لے آئے، چونکہ آپ کی ڈیتھ تو ہو چکی تھی، آپ کا انتقال تو ہو چکا تھا، تو آپ زمین پر تشریف لے آئے، اور پھر 1 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب حضرت کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور انتقال بھی 1 سال پہلے کا ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ جنات سے جو ہے وہ آپ نے مزدوری کروائی، اور واقعی اگر آپ جو ہے نا وہ دیکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بیت المقدس کی زیارت عطا فرمائے، اور وہاں جا کر سجدے عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وہاں کی نمازیں عطا فرمائے۔ آپ اگر واقعی اس کو دیکھیں نا، وہاں جا کر ویڈیوز کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پتھر اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں کہ بندہ دیکھ کر ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی انسان کے لگائے ہوئے نہیں ہیں۔ یار مطلب اس ٹائم پر نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ اس طرح کی مشینریز تھیں جس طرح آج کے دور کے اندر مشینریز ہیں، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، وہ انہوں نے کس طرح یہ کام کر دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے وہ کام لینا تھا، انہوں نے یہ کام لیا۔ اس واقعے سے ہمیں جو ایک زبردست، ویسے تو بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن ایک بڑی پیاری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کا جو بدن ہے وہ انتقال کے بعد بھی ویسا ہی سلامت رہتا ہے جیسا انتقال سے پہلے ان کا جسم تر و تازہ ہے، انتقال کے بعد بھی ویسا ہی تر و تازہ رہتا ہے۔ ان کے جسم کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا تو وہ ختم ہو گئے، ان کے بعد نہ کوئی اختیار رہا، نہ ان کا بدن سلامت رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے، وہ زندہ ہیں اور وہ جب چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں، اور جس کو اپنے امتیوں کو جب وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی جو ہے وہ جب چاہتے ہیں ہم امتیوں کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری مشکلات جو ہیں
اس کو حل کرنے کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کا باادب بنائے اور جو گستاخ ہیں ان لوگوں کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو آپ نے بھی جو سوالات کیے ان میں بھی جو ہے نا وہ یہ بات کی کہ بھی اچھا دوست کون ہے اور برا دوست کون ہے. تو یہ بھی برے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے ولیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے, وہ ان مر کے جو ہے نا وہ مٹی ہو گئے ہیں, ان سے اب کچھ نہیں مانگ سکتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگا جا سکتا, اور اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر مت جاؤ, کوئی روحانی فیض نہیں ہے, کوئی کرامت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی برے دوست ہیں. اور یہ وہ برے دوست ہیں کہ جو آپ کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ اس دوست سے زیادہ برے ہیں جو آپ کا مال کا نقصان کر رہا ہے. یہ تو آپ کے عقیدے کا نقصان کر رہا ہے, یہ زیادہ خطرناک دوست ہے. اس سے تو فوری طور پر آپ کو سائڈ پر ہو جانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں تشریف لائے. تو پیارے بچوں, آپ سب نے پروگرامس کڈس مدنی چینل کے مدنی چینل کے دیکھتے رہنے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.